وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ وہ تھی جو انہوں نے فوج کے ایک سینئر آفیسر، وزیر اعظم پاکستان اور میرے خلاف جو ہے وہ اپنے قتل کی سازش کرنے کا الزام جو ہے وہ لگایا تھا۔ ان کی تمام ویڈیوز، آڈیوز جو ہے وہ ان کو تفتیشی عمل کے دوران جے آئی ٹی نے جو ہے وہ ان کو کنفرنٹ کیا۔ ان تمام بیانات کو اور ان ویڈیوز کو انہوں نے درست تسلیم کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ واقعی یہ میری ہی آواز ہے اور یہ میں ہی جو ہے یہ بیانات جو ہے وہ جاری کر رہا ہوں۔ لیکن جب ان سے سوالات پوچھے گئے تو تفتیش کے اس عمل کے دوران عمران خان صاحب نے عمران خان کو جھوٹا، مکار، بے بنیاد الزامات لگانے والا جو ہے وہ ثابت کیا، اور انہوں نے یہ برملا اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ جتنے بھی بیانات ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایک وفاقی وزیر اعظم پاکستان اور فوج کے سینئر افسر کے خلاف اتنا سنگین الزام آپ نے کیسے لگا دیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا یا آپ کو قتل کرنے کی جو ہے وہ سازش کی گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے بتایا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس نے بتایا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ مجھے کس نے بتایا تھا، لیکن مجھے کسی نے بتایا تھا، تو کسی نے کہا تھا تو میں نے بھی یہ کہہ دیا۔ اسی طرح سے فوج کے سربراہ کے خلاف، فوج کے بطور ادارہ انہوں نے جو الزامات لگائے، جو گھٹیا بلو دی بیلٹ گفتگو کی، اس ساری سے انہیں کنفرنٹ کیا گیا تو انہوں نے سبھی باتوں کو تسلیم کیا۔ کسی جگہ پہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو میری آڈیو نہیں ہے، میری ویڈیو نہیں ہے، ہر چیز کو تسلیم کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بیان دیا کہ میرے پاس ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ ایسے میں نے ادھر ادھر سے سنی سنائی باتیں جو ساری کرنی۔ ان کا یہ سارا بیان جو ہے وہ ضبط تحریر میں لایا گیا، جس کے اوپر انہوں نے دستخط ثبت کیے۔ یہ ایک جو ہے وہ تفتیشی عمل کے بعد ایک مستند جو ہے یہ ایک دستاویز ہے جو جے آئی ٹی جو اس مقدمے میں اور دیگر مقدموں میں جو ہے وہ تفتیش کر رہی ہے، اس کے پاس ایک جو ہے یہ ثبوت ہے جس کے اوپر ان کے اپنے دستخط ہیں، اور انہوں نے خود تسلیم کیا کہ وہ الزامات لگانے میں، جھوٹ بولنے میں اور گھٹیا الزام تراشی کرنے میں جو ہے وہ کوئی مثال نہیں رکھتے، بغیر ثبوت، بغیر کسی جو ہے وہ ایویڈنس کے اس قسم کی الزام تراشی کرنے کے جو ہے وہ ماہر ہیں۔ اور یہی وہ الزام تراشی ہے جب انہوں نے فوج کے اعلیٰ افسروں کے نام لے کے اپنے قتل کی سازش کرنے سے متعلق نوجوان نسل کو گمراہ کیا، اپنے جو پارٹی میں جو لوگ تھے ان کے ذہنوں میں زہر انجیکٹ کیا، اور یہ باقاعدہ ذہن سازی کی۔ یہ ذہن سازی جو ہے یہ 2014 سے بالعموم، اس کے بعد پچھلے 4 سال بالخصوص جب وہ جو ہے وہ اقتدار میں تھے، جب سیال کوٹ کے جو ڈار صاحب ہیں، عثمان ڈار صاحب،
جب وہ کہا کرتے تھے کہ 10 لاکھ نوجوانوں کی ہم ایک فوج تیار کر رہے ہیں، یہ وہ بیانات ہیں جو آج بڑے ریلیونٹ ہیں۔ یہ ایک ٹائیگر فورس 10 لاکھ نوجوانوں کی تیار کر رہے تھے، اور اس کا مقصد وہی تھا جو 9 مئی کو انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ بے دریغ جو ہے وہ پیسہ، سرکاری پیسہ خرچ کیا گیا، سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ کووڈ سے متعلقہ جو امداد پاکستان کو ملی اسے کووڈ پہ کم، اور اس مسٹنڈا فوج جو تھی جو ٹائیگر فورس کے نام سے بنائی گئی تھی، ان کے اوپر جو ہے زیادہ خرچ کیا گیا۔ یہ گالی گلوچ بریگیڈ سوشل میڈیا اور ٹائیگر فورس کے نام پہ جو لسٹیں بنائی گئیں، ان کو باقاعدہ سرکاری کھاتوں سے ارب ہا روپیہ جو ہے وہ ان میں تقسیم کیا گیا، ان کو لون بھی دلائے گئے، اور اس طرح سے جو ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا۔ یہ ساری تحقیقات جو ہیں یہ ہو رہی ہیں، اور اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ کافی حیران کن قسم کے اعداد و شمار جو ہے وہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گے کہ عمران خان نیازی اس ملک میں باقاعدہ طور پہ سرکشی اور بغاوت کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ اس ملک میں اس فورس کے ذریعے سے جس کو یہ منظم کر رہا تھا، ملک پہ قبضہ کرنے اور ملک پہ جو ہے وہ اس طرح سے قابض ہو کے اپنا جو ہے وہ گھٹیا ایجنڈا جو ہے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک اور عوام کی خوش بختی ہے کہ 9 مئی کو اس نے اپنے اس ایجنڈے پہ عمل درآمد کے لیے آپریشن اور جو ہے وہ اپنی گرفتاری کو ایک ریڈ لائن کے ذریعے سے جو ہے وہ سامنے رکھا، اور یہ کہا کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے گا تو اس کے بعد یہ باقاعدہ 1 سال سے اس بات کی تیاری، یہ غلیل فورس، یہ پیٹرول بمپس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ باقاعدہ منظم طور پہ یہ طے تھا کہ کون کیا کرے گا، کس کی کیا ذمہ داری ہوگی، اور کس طرف جانا ہے، اور کس شہر میں کس جگہ پہ جا کے جو ہے وہ انہوں نے حملہ آور ہونا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ طے تھیں، اور اس کے مطابق انہوں نے 9 مئی کو جو ہے وہ پاکستان کے اوپر قبضہ کرنے، پاکستان کی دفاعی قوت افواج پاکستان کو تقسیم کرنے، ان کی تنصیبات پہ حملہ کرنے، اور شہداء جو کہ ہمارے دفاع کا اور پاکستان کی سالمیت کا قابل فخر اثاثہ ہیں، ان کی یادگاروں کو بے حرمت کرنے، ان کے مجسموں کی توڑ پھوڑ کرنے، ان کو جلانے کی جو ہے یہ جسارت کی۔ اور اس کے اوپر ان کا یہ خیال تھا کہ شاید عوامی رد عمل جو ہے وہ ان کے حق میں ہوگا، لیکن وہ رد عمل جو ہے انہیں جو ہے وہ بالکل سرپرائز ملا، وہ رد عمل جو ہے وہ برعکس ہوا، اور عوام جو ہیں وہ اپنے شہداء کے ساتھ، اپنے شہداء کی فیملی کے ساتھ، اور اپنی مسلح افواج کے ساتھ اور حب الوطن قوتوں کے ساتھ جو ہے وہ عوام کھڑے ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے یہ شرپسند اور مرتکب جو یہ چند 100 لوگ ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ اب قانون پوری طرح سے حرکت میں ہے، اور اس سلسلے میں
جو JITs جو ہے وہ بنی ہیں اور اسی طرح سے جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں ان ایریاز کی جن میں دفاعی تنصیبات اور آرمی کے پروہیبٹڈ ایریاز شامل ہیں، ان ایریاز میں بھی جو ہے یہ سارا انویسٹیگیشن کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، اور اس میں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ بڑی مثبت سے مراد یہ کہ جو ہے وہ یعنی ایمپل یعنی بڑی ڈیٹیل میں جا کے شہادت ایویڈنس جو ہے وہ اویلیبل ہے، جو ان ملزموں کا جرم کے ساتھ جو ہے وہ ناطہ جو ہے وہ جوڑ رہی ہیں۔ آڈیو ایویڈنس ہے، ویڈیو ایویڈنس ہے، لوگوں کے اقبالی بیان ہیں، تو اس میں جو ہے وہ انشاءاللہ جلد پیش رفت ہوگی اور یہ لوگ جو ہیں یہ انصاف کے کٹہرے میں لائے جائیں گے اور یہ اپنے انجام کو جو ہے یہ پہنچیں گے۔ میں دوبارہ عسکری قیادت اور حکومت کی طرف سے اس بات کو دوبارہ جو ہے دہرانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس گھناؤنے جرم میں ملوث ہیں، بھلے وہ گمراہی کا شکار ہوئے، وہ عمران خان کے بغض اور ملک دشمن پراپیگنڈے کا شکار ہوئے، بھلے وہ جو ہے وہ دیدہ دانستہ طور پہ اس جرم کا جو ہے وہ حصہ بنے، ہر دو صورتوں میں سزا میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس عمل سے جو ہے وہ ضرور گزریں گے اور ان کے خلاف جو ہے وہ قانون اپنا راستہ لے گا، لیکن کسی بھی بے گناہ کو جو ہے وہ قطعاً جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ملوث نہیں کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں جو پراپیگنڈے انہوں نے اب تک کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف انسانی حقوق کی وائلنس اور فوج کے خلاف جو ہے پراپیگنڈا انہوں نے کیا جا رہا ہے، جس کے خلاف ہماری جو ہے وہ ابراڈ میں جو ہماری کمیونٹی پاکستان کے محب وطن شہری جو موجود ہیں انہوں نے بھی وہ بھی اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ آگے سے جواب جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ یہ لاکھوں ہزاروں ڈالر جو ہیں وہ اس پراپیگنڈے کے خلاف، پاکستان کے خلاف جو پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کے خلاف جو ہے یہ خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اس میں PTI کے لوگ پیش ہیں، اس میں اسرائیل اور ہمارے جو دشمن ہمسایہ ملک ہیں ان کے تانے بانے اور شاخسانے بھی جو ہے وہ مل رہے ہیں، وہ لوگ بھی ان کو کسی نہ کسی انداز سے جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ وہاں پہ بھی جو ہے ناکام ہوں گے۔ اسی طرح سے انہوں نے ملک کے اندر ایک پراپیگنڈا شروع کیا کہ جی پہلے تو انہوں نے ایک منصوبہ بندی کی تھی کہ یہ اس قسم کا کوئی ایکٹ جو ہے وہ ڈراماٹائز کریں گے اور اس کے اوپر پھر اپنے پراپیگنڈے کی جو ہے وہ بنیاد رکھیں گے، لیکن وہ وقت جو ہے وہ ہماری ایجنسیز نے وہ گفتگو جو ہے وہ انٹرسیپٹ کی، جس کو ہم نے پریمپٹ کیا، تو پھر وہ تو نہ کر سکے، لیکن پھر انہوں نے یہ پراپیگنڈا کیا کہ جی جیلوں میں خدا نہ خواستہ جو ہے وہ ہماری خواتین کو جو ہے وہ زیادتی کا یا بدسلوکی کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ان کے اوپر الزام یا ان کا جرم جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ اس کے اوپر پروسیڈ کیا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کا غیر جو ہے وہ ایسا سلوک غیر قانونی جو ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے عزت، ان کے احترام میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ماسوائے اس کے کہ جو قانون کے مطابق بنتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پروسیڈ کیا جائے گا۔ اور یہ پراپیگنڈا جو ہے عمران خان نیازی نے اور اس کی پارٹی نے کیا، لیکن اس پراپیگنڈے کو خود
ان خواتین نے ہی جو ہے وہ اپنے بیان سے جو ہے وہ غلط ثابت کیا. تو اس قسم کے پراپیگنڈے جو ہیں یہ آئندہ بھی جو ہے وہ کرنے کی جو ہے وہ منصوبہ بندی جو ہے وہ کرتے رہیں گے. لیکن میں آپ کے ذریعے سے پاکستان کے غیور محب وطن عوام کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ناسور تھا پاکستان کی سیاست میں، جو پاکستان کی رگ و پے میں جو ہے وہ سرایت کر رہا تھا. اور یہ فتنہ جو ہے، یہ فتنہ اگر اس کی کا ادراک نہ ہوتا، اس کی شناخت نہ ہوتی، تو یہ پاکستان اور اس قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دیتا. اس فتنے نے 9 مئی کو اپنے عمل کے ذریعے سے خود ہی قوم کو جو ہے وہ اپنی شناخت کروائی، اور قوم نے وہ شناخت جو ہے وہ بہت ہی مثبت بہتر انداز سے کی، اور اس میں کوئی شک شبہ جو ہے وہ نہیں رہا. اور اب یہ فتنہ جو ہے انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچے گا. بہت شکریہ. رانا صاحب، بلا شبہ پورا پاکستان جو ہے 9 مئی کے جو پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں اس کی مذمت کر رہا ہے. جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ہم نے انٹرسیپٹ کر لی تھی ان کی پلاننگ، آئی جی پنجاب نے بھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے 8 تاریخ کو انٹرسیپٹ کر لی تھی چیزیں ساری. سر اگر انٹرسیپٹ ہو گئی تھی یہ ساری چیزیں، آپ کو پتہ چل گیا تھا، تو پریکاشنری میجرز کیوں نہیں لیے گئے اس حوالے سے؟ ویسے تو چھوٹے چھوٹے واقعات میں کنٹینر بھی لگ جاتے ہیں، باقی بھی معاملات ہوتے ہیں، تو حفاظتی نہیں پریکاشنری میجرز کس حوالے سے؟ جب آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ کل یہ ہونے جا رہا ہے، آپ نے کہا کہ ہم نے انٹرسیپٹ کر لی تھی ان کی کنورسیشن. نہیں وہ میں نے اور بات کی ہے. وہ جو انہوں نے ایک ریپ اور مرڈر کا ایکٹ جو ہے وہ اسٹیج کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی تھی. جی 8 تاریخ کو جو یہ پلاننگ تھی، آئی جی پنجاب کی پریس کانفرنس ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ کل یہ کرنے جا رہے ہیں. تو پھر سر نہیں، وہ 8 تاریخ کی جو بات ہے نا، 8 تاریخ کی بات کیا ہے، یہ تو آپ نے پچھلے میرا خیال ہے کہ 5-6 ماہ سے انہوں نے جو یہ نعرہ چلایا تھا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا تو عوام باہر نکلیں گے، اور جو ہے وہ آزادی ہم نے چھین کے لینی ہے. یہ قوم 75 سال سے آزاد ہے، تو انہوں نے آزادی اب چھیننی تھی، پتہ نہیں کس سے چھیننی تھی. تو یہ چیزیں تو جو ہے وہ چل رہی تھی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جس دن ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں آئی ہے، تو اس کے بعد یہ معلوم تھا کہ یہ احتجاج کریں گے، لیکن اس احتجاج کے ایک ہی سمت رخ اور وہاں پہ جا کے سیاسی احتجاج کی بجائے ایک پرتشدد یعنی حملہ، یہ احتجاج تو نہیں تھا، یہ تو حملہ آور ہوئے نا، فوج کے اوپر، فوجی تنصیبات کے اوپر، ان کے گھروں کے اوپر، شہداء کی یادگاروں کے اوپر. تو شاید احتجاج کی حد تک تو انفارمیشن تھی، لیکن یہ دوسرا ایکٹ جو ہے اس کے متعلق جو ہے وہ تھوڑی کلیئرٹی جو ہے وہ شاید اس طرح سے نہیں تھی. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ جی یہ کیوں نہیں کیا، ایسے کیوں نہیں کیا. دیکھیں، پولیس کو ایک جنرل انسٹرکشن تھی کہ وہ فائر آرم جو ہے وہ استعمال نہیں کریں گے، اور فائر آرم کے بغیر صرف ڈنڈے سوٹے سے یا سٹک سے جو ہے شاید اس صورتحال کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا. لیکن کوشش جو ہے وہ پولیس نے کی. پولیس کے لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے. لاہور کی آپ بات لیں، لاہور میں جو ڈی آئی جی آپریشن ہے علی رضوی، تو اس کی جو ہے وہ اللہ اس کو صحت دے، اس کی جو ہے وہ آنکھ تک جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے. تو بہرحال پولیس نے بھرپور کوشش کی. آپ تک سے چیئرمین نادرا نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے. 2013 میں بھی اس ٹیم کے ساتھ چیئرمین نادرا جی نہیں ہوئی، اور اس کو لانے والا جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی ہے. کیا وجہ؟ دیکھیں، چیئرمین نادرا جو ہے وہ گورنمنٹ کے کانفیڈنس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اپنی ذمہ داری سر انجام دینی ہوتی ہے. جو میری انفارمیشن ہے، انہیں کوئی بہتر مواقع جو ہیں وہ میسر ہیں کام کرنے کے لیے،
تو انہوں نے اس سلسلے میں وزیر اعظم سے جو ہے وہ ٹائم مانگا ہے، تو اس سلسلے میں کوئی ادروائز کوئی ایسی فیلنگ یا کوئی بات نہیں ہے۔ عابد فلولی صاحب دنیا سے 1 مہینہ پہلے ایف آئی اے کی جانب سے چیئرمین نادرا کو نوٹس بھی دیا گیا ہے کرپشن اسکینڈل میں، اس میں انہوں نے جواب بھی جمع کروایا، اور اس کے بعد سیکرٹری انٹیریئر اور چیئرمین نادرا کے درمیان تک کلامی بھی ہوئی ہے جعلی شناختی کارڈ کے معاملے پر۔ اس معاملے پر تو ان پہ دباؤ تو نہیں ہے کہ استعفیٰ لینے کا؟ نہیں، بالکل ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، اور سیکرٹری انٹیریئر اور ان کی کوئی آپس میں طلق کلامی نہیں ہوئی، اور نہ ہی کوئی بات ایسی جو ہے وہ میرے نوٹس میں ہے۔ باقی یہ بات ضرور ہے کہ ایک پروکیورمنٹ تھی، اس پروکیورمنٹ کے اوپر جو پریما فشائی انکوائری ہوئی تھی، تو اس میں کو تھوڑا یہ تھا کہ اس میں کوئی جو ہے وہ کچھ فارمیلٹیز کو جو ہے وہ پورا نہیں کیا گیا تھا، تو اس سلسلے میں وہ پریما فشائی جو ہے وہ ایک انکوائری کا عمل جو ہے وہ کیا گیا تھا، تو اس میں ایسا کوئی سیریس بات نہیں تھی۔ سید رانا صاحب جی، نادرا کے حوالے سے طارق ملک صاحب جس سیکنڈ ٹائم ان کو ان سے استعفیٰ لیا گیا یا انہوں نے خود دیا ہے، ان کے خلاف کافی کرپشن کے کیسز بھی ہیں 175 بلین روپیز کے، تو اس کے اگر یہ استعفیٰ دے کے کینیڈا پھر چلے جائیں، کیا اس پہ بھی ان کے خلاف کوئی انکوائری ہوگی؟ نمبر 2، آپ ماشاءاللہ سردار ہیں راجپوتوں کے، یہ بڑا اچھا کہ آپ نے کلیئر کیا ہے کہ کسی بہن بیٹی کے خلاف کوئی ایسی زیادتی نہیں کی جائے گی، اگر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی ان سے انویسٹیگیشن ہوگی وہ کی جائیں۔ لیکن عمران خان جو فتنہ ہے، اس نے پارلیمنٹ پر بھی حملہ کیا تھا 2014 میں، اس وقت اگر اس کو اس کے ایکٹ کو ریئیکٹ اس وقت کیا جاتا تو یہ حملہ نہ ہوتا۔ اس بارے میں اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ اگر اس وقت جس طرح سے انہوں نے پارلیمنٹ کی توہین کی اور وزیر اعظم ہاؤس کی توہین کی، اگر اس وقت ریئیکٹ کیا جاتا تو شاید 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ نہ ہوتا۔ بہرحال اس وقت کیوں نہیں کیا گیا، کیوں نہیں ہو سکا، یہ اب ہسٹری ہے، تاریخ کا حصہ ہے۔ اور باقی جو آپ نے دوسری بات کی ہے چیئرمین نادرا کی، دیکھیں الزام تو یہاں پہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ ہر کسی پہ اور بس بات جو ہے وہ لوگ کر دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز ثابت ہوگی تو ضرور قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، لیکن کسی چیز کے ثابت ہوئے بغیر جو ہے وہ صرف بیان بازی کی یا بیان کی حد تک تو جو ہے وہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ سلام اللہ صاحب رانا صاحب 2 سوال ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب کا بھی ٹویٹ آیا 10 منٹ پہلے، اس میں آج انہوں نے پھر الزام لگایا ہے کہ فیصل نصیر، رانا ثناء اللہ اور پرائم منسٹر ذمہ دار ہیں میرے پر حملہ کرانے کے اور میری قتل اور کہتا ہے میں ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس پہ کمنٹس کرتے ہیں۔ دوسرا، چیئرمین نادرا کے حوالے سے کرپشن کے کیسز کو پتہ نہیں، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کیا ایشو ہے کہ دسمبر میں لاسٹ ایک ڈیٹا لیک ہوا تھا آرمی چیف کی اور ان کی فیملی کا، اس پر انکوائری بھی ہوئی تھی جس میں 8 لوگ ٹرمینیٹ بھی ہوئے۔ مثلا وہی وجہ ہے کیونکہ اس میں کافی چیزیں بعد میں 2-3 انکوائریاں ہوں گی، اس کے وہی ایشو ہے اور ان کی وجہ سے ریزائن لیا جا رہا ہے یا کوئی اور ایشو؟ نہیں، آرمی چیف کا جو ڈیٹا لیک ہوا تھا اس میں جو لوگ ملوث پائے گئے ان کے خلاف جو ہے وہ قانون کے مطابق کارروائی جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ اس میں چیئرمین کا کوئی پرسنل عمل دخل جو ہے وہ نہیں تھا۔ جہاں تک آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی ہے کہ انہوں نے آج دوبارہ ٹویٹ کیا ہے، نہیں تو معاملہ یہ ہے کہ بھی کل تو وہ سارا کچھ بیان دے کے گئے ہیں، اسی لیے میں نے آج یہ بات آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھی ہے کہ کل وہ کہہ کے گئے ہیں کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، آج پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہیں، تو اگر ان کے پاس ثبوت تھے یا ہیں تو کل پھر دیکھے جاتے وہ ثبوت، اور اب اگر انہوں نے کل ثبوت نہیں دیے، جے آئی ٹی کو ثبوت فراہم نہیں کیے، تو یہ ٹویٹ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ثبوت بھی پیش کر دیں۔ تو یہ ان کا جھوٹ بولنا اور جیسے کہتے ہیں نا کہ جپٹنا پلٹنا، پلٹ کر پھر جپٹنا، جھوٹ بولنا پھر اس سے پیچھے ہٹنا، پھر جھوٹ بولنا، پھر پیچھے ہٹنا اور پھر جھوٹ بولنا، یہ جو ہے یہ عمران خان کا طریقہ کار ہے۔
اور یہ انتہائی جھوٹا اور مکار آدمی ہے، اور یہ اس بات سے جو ہے وہ باز تو نہیں آ سکتا، لیکن اب یہ ایکسپوز ہو چکا ہے، اب قوم عوام اس کے اوپر اعتبار نہیں کریں گے۔ قمر منور سما سے سر یہ بتائیے گا، آپ نے کہا تھا کہ عمران خان کا ٹرائل بھی اب وہ ملٹری کورٹس والی جو مقدمات ہیں اس میں کیا جائے گا، اور اس کا فیصلہ جو تو وہ ہو چکا تھا، کب ان کو ان کے کیسز بھی ادھر بھجوائے جائیں گے؟ ابھی تو وہ بھیج رہے ہیں۔ دیکھیں اس سلسلے میں ہمیشہ یہ ایک وکیل ہونے کے ناطے بھی، اور دیر آفٹر ان اپوزیشن اینڈ آفٹر ان گورنمنٹ، یہ ان چیزوں سے ہمیشہ واسطہ رہا ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ملٹری حکام کا انویسٹیگیشن کا اور معاملات کو ایویلیو کرنے، ویریفائی کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ شاید بہت زیادہ جو ہے وہ باریک بینی کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے یا مختص ہے، تو وہ بہت جو ہے وہ مینوٹلی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور اس میں یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا جتنا بڑا عمل دخل ہے اس معاملے میں، ہی از آرکیٹیکٹ آف آل دیز تھنگس، اس نے ڈیزائن کیا یہ سارا منصوبہ، تو یہ بچ نہیں سکے گا، لیکن بہرحال اس میں ٹائم تو وہ ضرور لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ اپنا جو ہے وہ فردر ٹرائل جو ہے وہ پروسیڈ کریں گے۔ جولکر نین صاحب اے آر وائی سے رانا صاحب 9 مئی کے بعد مقدمات بہت زیادہ ہوئے اور تمام میں عمران خان نامزد کیے گئے ہیں۔ اب جو ملٹری کورٹ میں کیس جائے گا وہ لاہور کورٹ کمانڈر ہاؤس میں ان کا نام رکھا جائے گا، GH2 میں رکھا گیا، کیس کون سا جائے گا یا سارے کیس کلب ہو کے جائیں گے؟ دیکھیں اس میں میری انفارمیشن کے مطابق 7 کیسز ہیں جو ملٹری تنصیبات کے اوپر یا اس ایریا میں جہاں پہ آرمی ایکٹ 1952 کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس جو ہے وہ دائرہ کار میں آتے ہیں، تو ان کے اوپر انویسٹیگیشن جو ہے وہ جاری ہے۔ تو اب جب تک انویسٹیگیشن کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں آتا تو کوئی بھی بات کرنا جو ہے وہ پریمپٹ کرنے یا قبل از وقت بات کرنے کے مترادف ہوگا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان تمام کیسز میں جو لوگ ملوث پائے گئے ہیں ان کی اپنی سٹیٹمنٹس بھی ہیں، اور باقی بھی ہر چیز ثبوت جو ہے وہ موجود ہے کہ انہوں نے یہ چیز باقاعدہ منصوبہ بندی سے کی ہے، تو ان تمام کیسز میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ملوث پائے گئے ہیں۔ سر 2 سوال ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی ہر عدالتی پیشی پر ججز کے سامنے یہ بات کرتے ہیں کہ مجھے وزیر داخلہ نے یہ کہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ کن کی جان کو خطرہ ہے؟ خان صاحب۔ اچھا، ججز کے سامنے ہمیشہ ہوتے ہیں، تو اس میں مجھے آنے پہ تھوڑی دشواری ہوتی ہے، تو آپ لوگوں نے سیکورٹی جو وہ حکومت کیوں نہیں پرووائڈ کرتی، اور کیا ان کی اب بھی جان کو خطرہ ہے کسی بھی عناصر سے؟ دوسری بات یہ کہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کی تعیناتی پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اختلاف ہے، کیا یہ بات ہو؟ دیکھیں رائے تو ہر پارٹی کی ہوتی ہے، ہر معاملے میں ہوتی ہے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملے میں کسی بھی جماعت کی ایک رائے ہو سکتی ہے، تو وزیر اعظم صاحب ہمیشہ جو ہے وہ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، ان کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں، تو اس لیے اختلاف کی کوئی صورت نہیں ہے۔ رائے ہو سکتی ہے لیکن اختلاف کی کوئی صورت نہیں ہے، اور ویسے بھی پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے اور خاص طور پہ جو زرداری صاحب کی اپنی ذات ہے، تو انہوں نے کبھی اختلاف کو یا اپنی رائے کو اس طرح سے جو ہے وہ کبھی بھی انہوں نے اسرٹ نہیں کیا کہ وہ کہیں کہ جی یہ میری بات جو ہے یہ آپ ضرور اس کو اکاموڈیٹ کریں۔ وہ ہمیشہ افہام و تفہیم سے بات کرتے ہیں، اور وزیر اعظم سے ان کا بڑا ہی ایک جو ہے وہ محمد کا اور بہت ہی جو ہے وہ عزت احترام کا جو ہے وہ تعلق ہے۔ جہاں تک سیکورٹی کا تعلق ہے تو ایک سابق وزیر اعظم کے طور پہ جو قانون اور رولز میں سیکورٹی ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے۔ باقی جہاں تک خطرے کی بات ہے تو ٹھیک ہے، ایک پارٹی کے سربراہ ہونے کے ناطے اور جس قسم کے تنازعات میں وہ ملوث ہیں تو ایکسپیکٹیشن تو ایسی
ہو سکتی ہیں اور اس کے مطابق جو ہے ان کی سیکورٹی کا جو ہے وہ خاطر خواہ انتظام کیا گیا ہے۔ عزیز علوی صاحب نوائے وقت سے۔ صاحب اس سرکار میں پاکستان پارٹی ایک نئی سیاسی جماعت کے طور پر بڑھ رہی ہے، آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ بھی ایک نقطہ دیا گیا کہ ہمارا پولیٹیکل اور انتخابی اتحاد بھی ہو سکتا ہے، اس حوالے سے کیا نیگوشیشن آپ کی اب تک اس مقام میں پاکستان پارٹی کی جو لیڈرشپ اس کے ساتھ کس طرح کی ہوئی؟ دیکھیں اس میں ابھی تک پی ایم ایل این نے کسی بھی جماعت کے ساتھ انتخابی اتحاد کرنے سے متعلق نہ تو کوئی فیصلہ کیا ہے، اور میری ذاتی رائے میں پی ایم ایل این کو خاص طور پہ میں پنجاب کے پریزیڈنٹ ہونے کے حوالے پنجاب کی بات کروں گا کہ ہمیں انتخابی اتحاد کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، نہ وہ ہمارے سیاسی مفاد میں ہے۔ باقی سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ تمام جماعتوں سے ہو سکتی ہے، تمام جماعتوں کی قیادت سے بات ہو سکتی ہے۔ دیکھیں یہ پاکستان کی سیاست میں ایک ہی ایریٹنٹ اور ایک ہی فتنہ جو ہے اس نے جنم لیا تھا، اور یہ بدقسمتی تھی اس ملک اور قوم کی کہ ایک ایسا فرد جو ہے وہ سیاست میں امرج ہوا یا جسے امرج کر دیا گیا، جو سیاست دان ہونے کے ناطے گفتگو کرنے پہ یقین نہیں رکھتا تھا، اپنے مخالف سیاست دانوں کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ میں اپنے مخالف سیاست دانوں سے بات کرنے سے پہلے بہتر ہے مر جاؤں، جس کا سیاسی نظریہ یہ تھا کہ میرے علاوہ باقی تمام سیاست دان جو ہیں وہ چور ہیں، وہ ڈاکو ہیں، اور انہیں جو ہے وہ اس ملک میں رہنے، ملک میں سیاست کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو وہ جو ہے وہ فتنہ جب آپ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچا ہے، تو باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں، وہ استحکام پاکستان ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہوں، سب کے ساتھ آپس میں بات ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، اور ملک کو جو اکانومی کی صورتحال ہے اس سے باہر نکالنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی تمام جماعتوں کو جو ہے وہ مل کے ملک کو جو ہے وہ اس صورتحال سے نکالنے کے لیے کوشاں ہونا چاہیے۔ غلام مصطفیٰ آخری سوال میزبان سے۔ اچھا رانا صاحب، اس میں کچھ رہنما دوسرے بھی تھے ان کے انصاف کے، جنہوں نے عوام کو گھسایا اور حملے کیے، اب کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں، کیا ان کے بھی آرمی کورٹس میں مقدمات چلیں گے یا جو دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں ان کو آپ معافی دیں گے؟ نہیں، دیکھیں اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ ڈسٹنس کر رہے ہیں اپنے آپ کو، کچھ لوگ جو ہے وہ اس جماعت اور اس جتھے سے جس نے یہ فیل کیا اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں، اس کی مذمت کر رہے ہیں، اور جو لوگ عمران خان کے اس جتھے میں یا اس ملک دشمن ڈیزائن میں شامل تھے ان میں بھی فرق ہے۔ کچھ لوگ تو بڑے ہول ہارٹڈلی شامل تھے اور جنہوں نے بڑا ایکٹیو رول ادا کیا، کچھ لوگ جو تھے وہ نیم دروں تھے، ایک پاؤں آگے ایک پاؤں پیچھے، اور کچھ لوگ جو تھے انہوں نے ایک سیف ڈسٹنس جو ہے وہ رکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان دو کیٹیگریز کے لوگ جو ہیں ان کے لیے تو معافی تلافی اور اپنے کیے پہ ندامت یا شرمندگی اور اپنے آپ کو اس عمل سے علیحدہ کرنے پر ان کے لیے تو جو ہے وہ کوئی روح رعایت ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن جو لوگ جو ہے وہ براہ راست ملوث ہیں ان کے لیے میرے خیال میں کوئی نہ گنجائش ہونی چاہیے، نہ ہو سکتی ہے اور نہ ہوگی انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔